بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 27واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 20 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 20 ہے الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ الطاعم الشاکر شکر گزار کانے والا، کالصائم الصابر صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ الطاعم الشاکر شکر گزار کانے والا، کالصائم الصابر صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ اب یہاں پر الطاعم طعم یطعم طعما و طعاما سے ہے، یعنی باب سمع یسمعو سے، اور اس کا معنی ہے کانا کھانا۔ اور الطاعم یہاں پر یہ صیغہ اسم فاعل ہے۔ طعم یطعم طعما و طعاما باب سمع یسمعو سے بمعنی کانا کھانا، اور الطاعم اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسی طرح الشاکر شکر یشکر شکرا و شکرانا باب نصر ینصر سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے قدردانی کرنا، قدردانی کرنا، احسان کا اعتراف کرنا، اور اس سے اسم فاعل کا صیغہ الشاکر ہے۔ شکر یشکر شکرا و شکرانا باب نصر ینصر سے مستعمل ہے بمعنی قدردانی کرنا، احسان کا اعتراف کرنا، اور اس سے اسم فاعل کا صیغہ الشاکر ہے۔ الصائم صوم یصوم صوما باب نصر ینصر سے مستعمل ہے بمعنی روزہ رکھنا، اور الصائم اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ الصابر صبر یصبر صبرا یہ باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے صبر اور برداشت کرنا، اور اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے الصابر۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ سب مسلمانوں کو اس حدیث پاک میں کھانے پینے کے بعد شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ ایسا شخص صبر کرنے والوں اور روزہ داروں کی طرح ہے۔ بلا شبہ روزہ اور صبر بڑی عبادات ہیں، لیکن کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کی برکت سے ان کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ سب مسلمانوں کو اس حدیث پاک میں کھانے پینے کے بعد شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ ایسا شخص صبر کرنے والوں اور روزہ داروں کی طرح ہے۔ بلا شبہ روزہ اور صبر بڑی عبادات ہیں، لیکن کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کی برکت سے ان کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے، اور کھانے کے بعد اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اور روزے کا کم از کم صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مفسدات صوم سے روکے رکھے۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے، اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اور روزے کا کم از کم صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مفسدات صوم سے بچائے رکھے۔ تو اب اس حدیث میں کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو روزہ دار صابر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دونوں نفس ثواب میں برابر ہے، یعنی دونوں ہر اعتبار سے برابر نہیں، بلکہ صبر کرنے والا فقیر شکر کرنے والے مالدار سے بہت بہتر ہے۔
جیسا کہ نحوی مثال لیتے ہیں کہ زیدن کل اسدی، تو اب یہاں پر یہ مراد نہیں کہ زید بالکل شیر کی طرح ہے، بلکہ شجاعت میں تشبیہ مراد ہوتی ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ الطاعم الشاکر، الطاعم مرفوع بالضم لفظا موصوف، الشاکر مرفوع بالضم لفظا صفت، پھر موصوف اور صفت مل کر یہ مبتدا ہوا۔ کالصائمی کاف حرف جار، الصائمی مجرور بالکسر لفظا موصوف، الصابری مجرور بالکسر لفظا صفت، پھر یہ دونوں موصوف اور صفت مل کر یہ مجرور ہوا ما قبل حرف جار کے لیے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنن کے ساتھ، کائنن شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔